اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت میں ارشاد فرما رہا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ. اب اگر کوئی ایسی کنڈیشن بن جاتی ہے کہ اگر کسی کی بیوی فوت ہو جائے، اب اس بیوی کی اگر کوئی جائیداد ہے، اس کی وراثت ہے، اس کا جو ہے اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، چاہے وہ زمین کی صورت میں ہو، چاہے وہ زیور کی صورت میں ہو، چاہے وہ نقدی کی صورت میں ہو، چاہے اس کے قیمتی کپڑوں کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، وہ سب اس کا ترکہ ہے جو وہ چھوڑ کے گئی ہے پیچھے. اب اس شوہر کا حصہ بتایا جا رہا ہے جس کی بیوی انتقال کر جائے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، کہ وہ شوہر جس کی بیوی انتقال کر جائے إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، کہ اگر اس کے انتقال کرنے کے بعد وہ جو شوہر ہے اگر اس کی بیوی کی کوئی اولاد نہیں ہے تو اس صورت میں اس کی بیوی کا جتنا مال ہے اس میں سے اس کو آدھا دیا جائے گا. کس کو؟ شوہر کو. کس صورت میں؟ کہ اگر بیوی انتقال کر جاتی ہے إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور اس کے پیچھے اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو اس صورت میں شوہر کا کتنا حصہ ہوا؟ نصف، آدھا حصہ ہوا، کیونکہ قرآن فرما رہا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، کہ اس کے لیے نصف ہے ما ترک، وہ جو چھوڑ گئی ہے، ازواجکم، اس کی بیوی، اس کی زوجہ، ان لم یکن لہن ولد، اس صورت میں جب اس کی اولاد نہیں ہے. لیکن اگر اولاد ہے اب کیا کیا جائے گا؟ فإن کان لہن ولد، پھر اگر ہو اس کے پیچھے ولد، اولاد، بیٹا بیٹی، بچے، اب اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ پہلے تو اس کو نصف مل رہا تھا، یعنی کہ کل مال کا آدھا دیا جا رہا تھا، وصیت بھی دینے کے بعد، قرض بھی دینے کے بعد، تجہیز و تکفین بھی کرنے کے بعد، اب جتنا مال تھا اس کا آدھا اس کو مل رہا تھا. اب اگر اولاد تھی، وہ صورت میں تھی جب اولاد نہیں تھی، اب اگر اولاد ہے تو اب قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا حکم فرما رہا ہے؟ اولاد ہونے کی صورت میں فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، کہ اولاد ہونے کی صورت میں اب اس مرد کو جو شوہر کی صورت میں اس وقت موجود ہے اس کو اس کل مال کا چوتھا حصہ ملے گا. کس صورت میں؟ جب اس کے بچے، اس عورت کے بچے موجود ہیں تو اس صورت میں اب شوہر کو کتنا حصہ ملا؟ چوتھا حصہ ملا. پہلے کتنا مل رہا تھا؟ بچوں کے نہ ہونے کی صورت میں آدھا حصہ مل رہا تھا، نصف حصہ مل رہا تھا. اب جب بچے موجود ہیں تو اس صورت میں یہ حصہ، کیونکہ بچوں میں بھی تقسیم ہونا ہے، بیٹیوں میں بھی تقسیم ہونا ہے، تو اب اس صورت میں اس شوہر کا حصہ کتنا رہ گیا؟ فقط فَلَكُمُ الرُّبُعُ. تو اس صورت میں اس کا حصہ جو ہے چوتھائی حصہ ہے، چوتھا حصہ ہے مما ترکنا، جو وہ چھوڑ کے گئی ہے. اس کے بعد من بعد وصیت، اس کے بعد کی جو اس کی وصیت ہو، یوصین بہا او دین، دین کہتے ہیں قرض کو، اور اس کا قرض ادا کرنے کے بعد. لیکن اس کی ترتیب اس طرح ہوگی کہ میں نے پہلے عرض کی کہ تجہیز و تکفین اگر اس کے پیسوں میں سے کرنی ہے، مال کی صورت میں کرنی ہے، تو پہلے تجہیز و تکفین ہوگی، اس کے بعد پھر اس کا قرض ادا کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اس کی وصیت ادا کی جائے گی. اب جب اس کے بعد جتنا مال بچے گا اس میں سے پھر حصے کیے جائیں گے، اور اس میں اگر بیٹے بچے موجود ہیں تو اس میں بچوں کو پہلے شوہر کو چوتھا حصہ تقسیم کر دیا جائے گا، اس کے بعد جتنا بچے گا پھر بیٹوں کو بیٹوں کے حساب سے، بیٹیوں کو بیٹیوں کے حساب سے اس کا حصہ تقسیم کر دیا جائے گا. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی حکم فرما رہا ہے. اگر مرد مر جاتا ہے، مرد کے مرنے کے بعد اگر بیوی موجود ہے تو اس کو کتنا ملے گا؟ اس کا چوتھا حصہ ملے گا. اور اگر بچے موجود ہیں تو اس کی بیوہ کو، جو انتقال کر گیا، اس کی بیوہ کو اس کا 8واں حصہ ملے گا. مرنے کے بعد بیوی کا حصہ کتنا ہے؟ بیوہ کا حصہ کتنا ہے؟ 8واں حصہ ہے. اگر بچے موجود ہیں، اور اگر بچے موجود نہیں ہیں اس صورت میں بیوہ کا حصہ کتنا ہے؟ چوتھا حصہ ہو گیا. کہ بچے ہونے کی صورت میں حصے کو مزید کم کر دیا جائے گا. مما ترکتم من بعد وصیت، یہ اس صورت میں ہوگا کہ جو تم وصیت کر کے گئے ہوگے اور قرض جو تمہارے ذمہ ہوگا ان کو ادا کرنے کے بعد یہ تقسیم کر دیا جائے گا. اب کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں اگر کسی کا انتقال ہو جائے، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ، اگر کوئی مرد یا کوئی عورت انتقال کر جاتا ہے، یورث کلالتن، اب اس کی وراثت تقسیم کی جانی ہے. کلالہ، اب کلالہ کہتے ہیں ایسے شخص کو یا ایسی عورت کو، ایسا مرد یا ایسی عورت کہ جو اپنے پیچھے نہ ماں باپ چھوڑے نہ کوئی اولاد چھوڑے، نہ اس کے اوپر ماں باپ موجود ہیں نہ اس کے نیچے اولاد موجود ہے. اس کو کہتے ہیں، قرآن نے اس کے لیے الفاظ استعمال کیا کلالہ. وَإِن كَانَ رَجُلٌ، کہ ایسا کوئی مرد جس کی وراثت تقسیم کی جانی ہے، یورث تقسیم کی جانی ہے، کلالتن وہ کلالہ ہے، یعنی کہ اس کا نہ ماں باپ ہے نہ کوئی اولاد ہے. اب امراتن،
یا اس عورت کی نہ اس کے ماں باپ ہیں یا نہ اس کی اولاد ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، لیکن اس کے لیے اس کا کوئی بھائی یا بہن موجود ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو اب اس بھائی یا بہن کو اس کی کل جائیداد میں سے کتنا حصہ ملے گا؟ سدس، چھٹا حصہ۔ یہ شریعت نے اس کے لیے مقرر کیا ہے۔ کس صورت میں؟ نہ اس کے ماں باپ موجود ہیں نہ اس کی اولاد موجود ہے، لیکن بھائی اور بہن اگر ہے تو اب اس کا جو ہے تجہیز و تکفین کے بعد، وصیت، قرضہ ادا کرنے کے بعد، وصیت کرنے کے بعد، اب بھائی اور بہن کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایسا نہیں چھوڑا، ان کا بھی حق رکھا۔ اور ان کا کیا حق رکھا؟ منہم السدس، ان کا اس کے ترکے میں سے، اس کی وراثت میں سے چھٹا حصہ ہے۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہو، پہلے تو ایک تھا نا، اور اگر ایک سے زیادہ ہیں، اکثر من ذالک، ایک سے زیادہ ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو پھر تہائی میں سب کو شراکت دار بنا دیا جائے گا۔ پہلے تو چھٹا حصہ تھا ایک ایک کا، لیکن اگر ایک سے زیادہ ہیں تو پھر اس میں سے اس کو کیا فرمایا کہ ایک تہائی میں سے تمام لوگوں کو شریک کر دیا جائے گا، ترکہ ادا کرنے کے بعد، قرض ادا کرنے کے بعد، وصیت دینے کے بعد، تجہیز و تکفین کے بعد، پھر ان کے لیے فرما دیا گیا ایک تہائی حصے میں تو سب کو شراکت دار بنا دیا جائے گا، غیر مضارن، اور ان کے ساتھ نا انصافی نہیں کی جائے گی۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کو فرما رہا ہے، بحیثیت باپ ہونے کے، بحیثیت بیٹا ہونے کے، بحیثیت ماں ہونے کے، بحیثیت شوہر ہونے کے، بحیثیت بیوی ہونے کے، جس کا جہاں جہاں اگر کوئی حصہ چھوڑ کر، مال وراثت چھوڑ کر اگر کوئی گیا ہے، اور اس کے پیچھے اولاد کی صورت میں، ماں باپ کی صورت میں، بہن بھائیوں کی صورت میں، تو اللہ تبارک و تعالی نے تمام لوگوں کے شرعی حصے مقرر فرمائے ہیں جن کو سیکھنا ضروری ہے، اور سیکھنے کے بعد ان کو تقسیم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر تقسیم نہیں کیا جائے گا، ہڑپ کر لیا جائے گا، تو وہ پھر اس سے پچھلے درس میں تھا نا کہ کسی کا مال کھانا ایسا ہے کہ جیسے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرنا ہے۔ تو کوئی چاہے گا کہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں ڈالے تو کوئی نہیں ڈالے گا۔ اس کو کسی قسم کی ناانصافی کے ساتھ نہیں کرے، عدل کے ساتھ۔ اللہ علیم الحکیم، اور اللہ تبارک و تعالی بہت حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ اب ان کو تقسیم کرنے کے بعد جنہوں نے عدل انصاف کے ساتھ یہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو مانتے ہوئے احسن طریقے سے ان تمام طریقوں کو، ان اعمال کو اپنا دیا، ان حصوں کو تقسیم کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بہترین بشارت اب بیان فرما رہا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان حدوں سے نہ گزرنا، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جس نے اللہ کی حدود کو پورا کیا، اللہ کی اطاعت کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کی، یدخلہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے داخل فرما دے گا۔ کہاں؟ جنات، جنت میں، تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت ہوگی کہ ایسے فرش لگے ہوئے ہوں گے، ایسی گرینری ہوگی کہ اس گرینری کے نیچے، جنت کے نیچے جو ہے نہریں جاری ہوں گی۔ یعنی کہ جس جگہ آپ بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں اس طرح کا ماحول عطا فرمائے گا ان لوگوں کو جو اللہ کے مطیع و فرما بردار ہوں گے، کہ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ انعام کی صورت میں آپ کو محلات عطا فرمائے گا، جس جگہ آپ کھڑے ہو اس جگہ کے نیچے بہترین قسم کی نہریں جاری ہوں گی، اور کیا بہترین ان کا پانی ہوگا، اور کیا بہترین ان کی خوشبو ہوگی۔ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جنتوں میں داخل فرما دے گا کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے خالدین فیہا، یہ کوئی ایک یا دو دن کی بات نہیں ہے، یہ 1 یا 2 سال کی بات نہیں ہے، یہ 10 سال کی بات نہیں ہے، یہ 80 سال کی یا 100 سال کی بات نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وذالک الفوز العظیم، اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ کیا بہترین ان کو عطا فرمانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ اور پھر وہ لوگ جو اس پر عمل نہیں کرتے، ان کے لیے وعید بھی ہے، اور کیا وعید ہے؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جس نے نافرمانی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدود کو پامال کر دیا، تان دیا، پس پش ڈال دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فرما رہا ہے یدخلہ، کہ وہ داخل کیے جائیں گے نارن، جہنم کی آگ میں، خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے،
خالدین فیہا اس میں رہیں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِینٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کیا ہی بھیانک عذاب ان کو دیا جائے گا کی صورت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی صورت میں۔ اور یہ ایک اہم علم کی طرف اللہ تعالیٰ، یہ پورا رکوع میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا اور یہ ضرورت بھی ہے۔ دیکھیں یہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر انتقال کر جائے تو اس کے پیچھے اس کے مال کی تقسیم کی جائے۔ اگر کوئی شخص ہے جس کے مال اور دولت ہے، اس کے بچے ہیں اور وہ عمر کی ایسی موت زندگی کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے پتہ ہے موت پر حق ہے، آنی تو ہے، لیکن اگر میرے ساتھ میرے پاس مال ہے، میرے بیوی بھی ہے، میری بچے بھی ہیں، میرے ماں باپ بھی ہیں، تو پھر مجھے ایسی جگہوں پر جا کر علماء کرام کی صحبت میں بیٹھ کر ان کو سوال دینا چاہیے کہ جی میری یہ زمین ہے، میرے پاس اتنا زیور ہے، میرے پاس اتنی جائیداد ہے، میرے پاس اتنا مال ہے، یہ کل مال ہے، میں وصیت اتنی کرتا ہوں، میرے پیچھے قرض اتنا ہے، اور میں یہ بھی وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ میری تجہیز و تکفین میرے اپنے مال سے کی جائے۔ یہ تمام چیزیں لکھ کر ان کو ایک سوال کی صورت میں دیں کہ اب آپ ہمیں اس کا جواب مرحمت فرما دیجئے کہ میرے جتنے بھی وارثین ہیں ان میں کتنا حصہ تقسیم کیا جائے گا۔ اور وہ جب آپ کے پاس ایک لیٹر آ جائے جواب کی صورت میں تو وہ آپ کے پاس موجود ہو، اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو تو آپ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے جانے کے بعد کا جو آپ کا مال ہے وہ تقسیم ہونا ہے، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے مطابق احکام کے مطابق اگر آپ نے جواب لے لیا ہے تو اب کیا ہوگا کہ اس کے مطابق آپ کی وصیت کو، آپ کی وراثت کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ بہترین سب سے احسن طریقہ یہ ہے، نہ اپنی زندگی میں آپ مال اپنا جو ہے لوگوں کو حصہ دیں، لیکن کم از کم لکھ کے تو رکھیں کہ جانے کے بعد۔ اب دیکھیں کسی کو نہیں پتا ہوتا، یہاں بہت سے لوگ ہوتے ہیں بہن کا حصہ ہتھیار، یار یہ تو بہن کسی اور کے گھر میں گئی ہے، اگر اس کو حصہ دیں گے تو اس کے گھر والے ہتھیار لیں گے، تو اس کو حصہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر شوہر تھا، اس کی دوسری بیوی تھی، وہ تو سب سے زیادہ آسان ہدف ہے کہ نہیں جی اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے باپ کا حصہ ہے، ہمیں ملنا ہے، ہماری ماں کو ملنا ہے، ہم کسی اور کو کیوں دیں؟ ایسا نہیں ہے، شریعت نے اس کا حصہ مقرر کیا ہے۔ تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہ اس کا حصے کو، اس کے حق کو دبانے والے؟ اگر دبا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا آپ سے جواب ضرور لے گا۔ تو لہذا ہر ایک کو وراثت، میراث، علم میراث سیکھنا چاہیے اپنے حیثیت کے مطابق۔ علماء دین، میں نے کہا نا کہ ایک حضور نے فرمایا کہ ایک جو ہے وقت ایسا آئے گا کہ ایک شخص مشرق سے سفر کرے گا مغرب تک کہ وراثت کے حصے کو تقسیم کرنے کے مسائل جاننے کے لیے، لیکن اس کو جو ہے کوئی اس طرح کا کوئی عالم دین نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس وقت سے محفوظ فرمائے۔ اور آج آپ کو جگہ جگہ علماء دین جو ہے ایسے ملیں گے اور جو آپ کو اس وراثت کے حکم کے مطابق آپ کو حصہ تقسیم کرنے کا جو ہے آپ کو جواب دے دیں گے۔ تو لہٰذا اپنا حصہ جتنا بھی آپ کے پاس موجود ہے تو کم از کم اپنے حصے کا جو جتنے بھی حصے ہیں آپ کے مال کے، وہ حصے تقسیم کر کے اپنے پاس رکھیں، اور کسی ایسے شخص کو بتا دیں جو آپ کا ہمراز ہو، جس کو آپ کا اعتماد ہو، اس کو بتا دیں کہ جی میرے ذمہ اتنا قرض تھا، میرے ذمہ میں یہ وصیت کرتا ہوں، اور 1/3 سے زیادہ وصیت جائز نہیں ہوگی۔ تو وصیت بھی وہ کریں جو 1/3 ہو، اس سے زیادہ اگر ہوگی تو عمل کرنے والے کو یہ اجازت ہے کہ 1/3 سے زیادہ کا عمل نہ کرے، 1/3 پر عمل کرے۔ باقی کیونکہ وہ جو حصے جن کے موجود ہیں وہ حصے ان پر فرض ہے جو ان کو ادا کیے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے سمجھنے میں، اگر سمجھانے میں کسی قسم کی کیونکہ باریکیاں بہت ہوتی ہیں، کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی کجی اگر ہم سے ہو گئی ہو سمجھانے میں یا سمجھنے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں معاف فرما اور ہمیں صحیح طریقے سے علم دین سیکھنے کی، تو وہ علم جو ہمارے ذمہ فرض ہیں ان کو سیکھنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔